التقائے ساکنین علی حدہ، لغوی تو یہی ہے، التقاء ہے مضاف کس کی طرف؟ ساکنین کی طرف، اس لیے ساکنین ہے مجرور، تو آپ ہی تو نہیں کہیں مجبور، کیونکہ مجبور اور مجرور بر وزن مفعول ایک ہی ہے، مادے میں فرق ہے۔ تو کی پتا تھی گھوڑے کھوتے اکٹھا کر دو، آپ کا کیا وزن ہی ایسے نکالو۔ التقاء ساکنین، دو ساکنوں کا مل جانا، اکٹھا ہونا، ٹھیک ہے۔ اجتماع ساکنین، دو ساکنوں کا جمع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا۔ التقاء ساکن، دو ساکنوں کا مل جانا، دو ساکنوں کا علی حدہ ہی ہوگا، آگے فصل لگا دی، کیا لگا دی؟ وگرنہ التقاء ساکنین، ٹھیک ہے۔ علی حدہ ہی آ کے ایک حد پر ہوتا ہے، علی غیر حدہ ہی ایک حد پر نہیں ہوتا، یہ ہاں۔ اب علی حدہ ہی علی غیر حدہ کی تعریف پھر کیا ہوگی؟ دونوں ساکن ہیں، دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، فرق علی حدہ ہی علی غیر حدہ ہی۔ اب وہ امتیاز کر رہا ہے، قید لگ گئی ہے اور فصل لگ گئی ہے، کیا لگی ہے؟ فصل کی منجیر ہی نہ سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اڑا کے بعد پنڈ پہنچی ہو وہ، ٹھیک ہے، کیوں تو پھر منجیر کام میں نامہ لگ دیا نہیں ابھی یہاں، علی حدہ ہی علی غیر حدہ ہی۔ اب التقاء ساکنین دونوں میں پایا جا رہا ہے، دونوں یہ مشترک ہیں، حدی بھی غیر حدی بھی، فرق تو حدی غیر حدی بھی آ رہا ہے۔ اب کہ حدی ہی کیا ہے، غیر حدی ہی کیا ہے؟ ایک ہی کلمہ ہو، ایک ہی کلمہ ہو، مدہ کیا حروف مدہ یا یائے تصغیر، ان کے بعد مشدد حرف آ جائے، کون سا؟ ایک ہی کلمہ میں، ایک ہی کلمہ میں حروف مدہ میں سے کسی کے بعد کیا آ جائے؟ مشدد حرف آ جائے، التقاء ساکن علی حدہ، یا ایک ہی کلمہ میں یائے تصغیر کے بعد حرف مشدد آ جائے، حرف اسے کیا کہتے ہیں؟ التقاء علی حدہ، علی غیر علی حدہ، یہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے، غسل کی حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ التقاء ساکن علی غیر حدہ، جو ایسا نہ ہو، جو ان میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے، یعنی ایک کلمہ نہ ہو پھر بھی علی غیر حدہ ہے، یا کلمہ تو ایک ہے لیکن دوسرا حرف مشدد ہی نہیں ساکن کے بعد، مدہ کے بعد، پھر بھی غیر حدہ ہی، یا کلمہ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، حرف مشدد بھی ہے لیکن حروف مدہ میں سے کوئی نہیں، یا یائے تصغیر میں سے کوئی نہیں، تو پھر بھی کیا ہے؟ علی غیر حدہ۔ دو ساکن اکٹھے ہوں لیکن ایک کلمہ نہ ہو تو غیر حدہ ہی، کیا ہو گیا؟ یعنی اس کے بعد جو مشدد حرف ہے وہ ایک کلمے میں نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ غیر حدہ ہی۔ یا دو ساکن اکٹھے ہوں، دو ساکن اکٹھے ہوں، کلمہ بھی ایک ہو لیکن پہلا جو ساکن ہے وہ حرف مدہ نہ ہو، حرف پھر بھی کیا ہے؟ غیر حدہ ہے۔ تو غیر حدہ ہی وصل میں نہیں پڑھا جاتا، وصل میں جب ملا کے پڑھتے ہیں تو پڑھا نہیں جاتا، اس میں ایک اس ساکن کو حذف کر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے۔ اب جب آپ نے قم تم تو جب قم تم سے پہلے تھا قوم تم، پھر الف سے بدلا قالا کے قاعدے کے مطابق قام تم ہو گیا۔ اب دیکھو دونوں حرف ساکن ہیں، الف بھی ساکن، میم بھی، کلمہ بھی ایک ہے، کلمہ بھی، اور الف مدہ بھی ہے، الف مدہ، کلمہ بھی ایک، کلمہ بھی، لیکن الف مدہ کے بعد میم ساکن ہے یا مشدد ہے؟ تو کہا تھا مشدد ہو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ التقاء ساکن علی حدہ۔ تو جب یہ مشدد نہیں تو ایک شرط نہیں پائی گئی، باقی سب کچھ تھا، یعنی مدہ بھی تھا، کلمہ بھی ایک تھا، لیکن ساکن، مدہ ساکن کے بعد جو حرف آیا وہ مشدد نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ساکن،
اس لیے اب ہم اسے کہیں گے التقاء ساکنین علی غیر حدہ، تو یہ پڑھا نہیں جاتا پھر ملا کے، اب قام تم دری پڑھیں گے نا، اس لیے اس الف کو گرائیں گے، جب گرایا تو قم تم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہم تم، لیکن دل سے واو حذف ہوئی ہے تو واو ضمہ کو چاہتی ہے، تو اس کے ماں قبل کو ضمہ دے دیا، اب وہ ضمہ واو کی حذف پہ دلالت کرتا ہے، مگر نا آپ تو اسے قم تم ہی پڑھو گے، ٹھیک ہے؟ قم تم کیا ہو جائے گا؟ قم تم، سمجھ آئی؟ قام قامہ قامو قامت قامتا، قمنا قمتا قمتما قمتا قمتما قمتم قمت قمتما قمتنا قمت قمنا، قمت مجہول میں یہی ہوگا، مجہول میں بھی قمنا سے شروع ہو جائے گا، قمنا تو کو نہیں، ہم نے ہے گمنا، قمنا قمتا قمتما قمتم قمتی قمتما قمتنا قمت قمنا، فرق تو پھر ترجمے سے ہی ہوگا کہ مجہول ہے یا معروف ہے، باقیوں میں فرق ہوگا، باقیوں میں یعنی وہاں آپ نے پڑھا قال سے قیلا، ٹھیک ہے، ظاہر ادھر بھی قیمہ ہے، ادھر بھی آئے گا، لیکن فرق مجہول کا کرنا پڑے گا اور معروف کا، دونوں ہی ایک جیسے ہیں، دونوں ہی سمجھ آ گئی؟ التقاء ساکنین علی حدہ، التقاء ساکنین علی غیر ولا الضالین، اب اس میں دیکھو ضال لین، تو ضال ایک کلمہ ہے، ضا الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد جو حرف ہے وہ مشدد ہے، وہ کون سا ہے؟ کلمہ بھی تینوں چیزیں پائی گئیں، تینوں زیادہ التقاء ساکنین علی حدہ ہی ہے، اس لیے اس کو پڑھیں گے، اس لیے پڑھا جا رہا ہے ضالین حاجوکا، پڑھا گیا کہ نہیں؟ وہ ہے اتحاجونی، جون علی مدہ واو مدہ ایک ہی کلمہ، ٹھیک ہے، وہ واو مدہ ہم نہیں بنیں گے گدہ، اتحاجونی، یہ بھی کیا ہے؟ علی مدہ واو مدہ، التقاء ساکنین علی حدہ، اس لیے پڑھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے؟ پڑھا جا رہا ہے، وَلَا الضَّالِّينَ، اگر اسے نہ ملائیں تو پھر کیا پڑھا جائے گا؟ واللام کو نہ ساتھ ملائیں ضاد کے، الگ الگ کر کے پڑھے تو کیا پڑھا جائے گا؟ لام زبر دو اللہ نہ پڑھو، اکیلا اکیلا پڑھو، وہ قاعدہ نہیں پڑھا، وہ کہتا ہے جی بھی نہیں پڑھے، کیا پڑھیں گے؟ تو ہر چیز اتنے دکھائیے تو اسے دیکھو جس طرح دے تو فیڈر لگے دینے، اور لام زبر الف کیا لاؤں؟ لام زبر شرم آنی چاہیے آپ کو، ولا لام زبر ولا نہیں پڑھا جائے گا، واؤ زبر لام الف زبر لا، کیا پڑھا گیا؟ ولا، تو اب کیوں ولا تو پڑھا ہے؟ جو بتائے گا اس کے کام آئے گا، کون بتائے گا؟ پھر کیوں پڑھا ولا؟ وہ تو 5 روپے بندے نے کہ 5 روپے ہوں چلتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، 10 روپے بھی نہیں چلتے، 10 روپے ٹھیپا چلتا ہونا، چلے ابراہیم دے 10 روپے پکے، لیکن جواب سے تو نہیں جواب آتا، شرم آنی چاہیے کہ ولا الضالین کیوں پڑھے ہیں؟ الف مدہ ہے، آگے دعا ساکن ہے، وہ بھی ساکن یہ بھی ساکن، تو جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ وہ التقاء ساکنین علی حدہ دیا کلمہ میں ہے ہی نہیں، وہ دوسرے کلمے میں ہے، لہٰذا جس طرح آپ پڑھتے ہو مسموکا، کیا ترجمہ نہیں پوچھنے لگا، ویسے تو آسانی ہے، مجتنبا مجتنبا پڑھا نہیں ہے، مجتنبا مجتنبا، تو کدھر گیا الف؟ اور اجتناب کا بھی الف کہاں گیا؟ اجتنبا اجتنبا کا الف کا آپ کہیں گے کہ غسل گر جاتا ہے، پھر آگے بھی
ساکن سرور کی وجہ سے آیا تھا، آگے بھی ساکن پیچھے بھی ساکن، التقاء ساکنان ہے زیادہ. وہ الف ماں کا جو الف ہے وہ بھی گر گیا. مج تانابا مج تونیبا، لج تانابا لج تونیبا. اللہ پاک آپ کو ہدایت نحو کی بھی ہدایت دے.